ہر آدمی اگر غور کرے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ دین کے جو نتائج ہیں، لازمی نتائج اللہ کو ماننے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو غیر مشروط طور پر قبول کر لینے کہ جو لازمی اور نیچرل نتائج ہیں وہ ہم سے کیوں برآمد نہیں ہو رہے، ہم ان نتائج کے مظہر کیوں نہیں ہیں، یعنی ہمیں دیکھ کر دوسرے میں دین کی کشش کیوں نہیں پیدا ہوتی۔ تو اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اگر اسلام میں کچھ برکتیں ہوتیں تو مسلمانوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ تو جیسے داعش وغیرہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام اصل میں یہ ہے کہ یہ دیکھو نا، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں، دوسرے کی جان کی بھی پرواہ نہیں۔ تو قرآن ان کو جتنا آتا ہے وہ کسی اور کو نہیں آتا۔ تو باقی امت جو ہے وہ ہمارے ڈر سے جیسے معتدل بنی ہوئی ہے۔ اگر ہم سے ان کے مفادات نہ ہوں مسلمانوں کے تو یہ نیچرلی داعش کے مائنڈ سیٹ پہ جائیں گے۔ تو یہ الزام اس معنی میں تو چلو نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ باقی مسلمان ان کے ڈر سے انتہا پسند یا ملیٹنٹ نہیں ہیں، اس کو ہم ایک طرف نظر انداز کرتے ہیں، لیکن کیا یہ سچی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے دین پر یہ الزام لگوانے کا ایک سبب ہیں اور ایک قابل تسلیم سبب کہ یہ دین بس قصہ کہانی ہے، یہ دین آدمی کو برا آدمی بناتا ہے۔ اب اگر ذرا جن لوگوں کی نظر ہو نا کہ جو باہر لٹریچر لکھا جا رہا ہے یا غیر مسلموں کے اندر اسلام کے بارے میں جو گفتگویں چل رہی ہیں وہ تو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا اس کو کم از کم اتنا جان لینا چاہیے تاکہ حمیت بیدار ہو جائے، کچھ شرم آ جائے کہ اس بات پہ غیر مسلم دنیا کا تقریباً اتفاق ہے۔ وہ غیر مسلم بھی جو پہلے مسلمانوں کے ہمدرد ہوا کرتے تھے، ان کا اب اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے بڑی حد تک کہ اسلام انسان دشمن دین ہے۔ اس میں جو ہے وہ طاقت اصل چیز ہے، یعنی اور جب بھی یہ طاقت میں آتے ہیں تو انسانیت کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں، اور طاقت نہ بھی ہو تو اپنی دستیاب طاقت اور اپنے دل کی سختی کو کام میں لاتے ہوئے یہ طاقت کا مثبت استعمال کرنے والی قوموں کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے داعش میں یہ طاقت تھوڑی ہے کہ وہ جا کے امریکہ سے لڑے، تو انہوں نے یہی دین کا تقاضا سمجھا کہ ہم اپنی دستیاب طاقت اور اپنے دل کی سختی کو استعمال کریں دینی غلبے کے لیے۔ تو وہ جو حشر ہم نے دیکھا ہے اور جو ہم سب بھگت رہے ہیں، یعنی ملیٹنٹ گروپس کی کارروائیوں کے نتائج پوری امت بھگت رہی ہے 20-25 سال سے، اور آئندہ ان تکلیفوں میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں آئے گی۔ اس میں جو ہمارے سوچنے کی بات ہے، اس کو اس طرح نہیں ٹالا جا سکتا کہ وہ سازش ہے، وہ اسلام دشمنوں کی باتیں ہیں، وہ ہمارے اندر سے مجاہدانہ اسپرٹ کو کل کرنے کی کوششیں ہیں،
یہ سب بچکانہ باتیں ہیں، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ اب دنیا جو ہے وہ دنیا میں کوئی سازش ہو ہی نہیں سکتی۔ اب دنیا میں کسی بھی چیز یا کسی بھی منصوبے کو چھپایا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ اب وہ دنیا ہے، تو یہاں سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں فیصلہ کرے گی اب طاقتور کو کیا پڑے کہ وہ پاکستان کے لیے سازش کرے، تو وہ اب فیصلہ کریں گے، اور ان کے فیصلوں کا جو محور ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے نجات دلاؤ، یہ ان کے اوپر سب سے بڑا احسان ہوگا۔ آپ معلوم یہ باتیں اسٹیٹ لیول پہ ہو رہی ہیں، اور یہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ تو یہ کیا سبب ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو پیش گوئی ہے، ظاہر و تقدیر ہے، اسے پورا ہونا ہی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب کفار تم سے کھیلیں گے، یعنی تم ان کی ٹھوکروں میں ہوگے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ یہ اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس مفہوم میں ارشاد فرمایا۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم کے جواب میں فرمائے کہ نہیں، اس وقت تو تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت سمندر پہ بننے والے جھاگ کے برابر رہ جائے گی۔ سمندر پہ بننے والا جھاگ بہت بڑے رقبے میں پھیلا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ سمندر پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، وہ سمندر کا حصہ نہیں ہوتا۔ تو تم لوگ اس طرح ہو جاؤ گے کہ تمہارا کوئی وزن نہیں رہ جائے گا۔ تو پھر کسی نے عرض کی کہ یہ نوبت ہماری کیسے آئے گی، کیوں آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے کراہت، وہ یہ تمہاری نفسیات بن جائے گی، یعنی تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور مرنے کے خیال سے بھی جیسے تمہیں ایک کراہت اور ایک خوف اور ایک ناپسندیدگی محسوس ہوگی۔ یہ اب ہماری شامت اعمال ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے جس حصے کو اس عذاب کی خبر دی تھی وہ ہم ہی ہیں۔ جھاگ کے کئی مطالب ہیں۔ جھاگ کا ایک مطلب ہے کہ جس کا وزن نہیں ہوتا کیونکہ اس کا کوئی باطن نہیں ہوتا۔ سمندر کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے جو اس کے ظاہر سے کہیں زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے باطن سے اور اپنے باطن میں ایمان کو جذب کر لینے کی ادنا سی صلاحیت سے بھی محروم ہو چکے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ مطلب افراد مل جائیں گے جو ظاہر ہے کہ اس عذاب سے بری ہوں گے، انشاءاللہ اب بھی ملیں گے، لیکن وہ افراد معاشرے میں بے اثر ہو جائیں گے۔ یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ کردار کی بنیاد پہ بے کردار لوگ بھی جھک جاتے تھے صاحب کردار کے آگے اور شرمندہ رہتے تھے۔ کوئی غریب ہے اور اپنی مطلب زاہدانہ طبیعت کی وجہ سے غریب ہے تو بڑے بڑے امیر اس سے شرماتے تھے اس کا سامنا کرنے سے۔ یہ ہماری دیکھی ہوئی بات ہے۔ تو اب نہیں، اس میں آج ایک دو باتیں کرنی ہے کہ اگر ہمیں اس جھاگ کا حصہ نہیں بننا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب اجتماعی اصلاح ناممکن ہے، یہ آخر الزمان ہے۔ اب اس طرح کے نظام آ جائے گا اور فلاں ہو جائے گا اور خلافت قائم ہو جائے گی، یہ سب محالات ہیں۔ اب
اسلام پھر سے اجنبی ہو گیا ہے حدیث شریف کے مطابق، جیسا وہ شروع بعثت میں تھا مکے میں۔ تو اب دنیا مکے کی طرح ہے، اور مسلمان جو ہے وہ فرداً اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، یعنی کہ فرد اپنے ایمان کی حفاظت کی طرف سے حساس ہے، اور اس لیے حساس ہے کہ میرے ٹھیک ہوئے بغیر اسلام کی اجتماعی برکتیں وجود میں نہیں آ سکتی، ظہور میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ ایک نیچرل طریقہ ہے نا، ایک ترتیب ہے، تدریج ہے کہ فرد بدلتا ہے تو قوم بدلتی ہے۔ تو اصلاح کا آغاز فرد سے ہوتا ہے، اور ہم اسی دور میں پہنچ گئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اسلام غریب تھا، یعنی اجنبی تھا، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ پھر سے اجنبی بن جائے گا، اور اس وقت ایمان کی یہ ہوگا جیسے ہتھیلی پہ انگارہ رکھا ہوا ہے، ایمان کی حفاظت اتنی مشکل ہو جائے گی۔ تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم یہ کہنے کی بھی پوزیشن میں ہیں کہ نہیں یہ سب کچھ 10 برس بعد ہوگا۔ یہ سب کچھ 10 برس پہلے ہو چکا ہے ہمارے ساتھ، کہ جو صاحب ایمان ہے اپنے ایمان میں سیریس ہے، اور اپنی کمزوریوں کے باوجود ایمان کو ایک زندہ جذبے کی طرح اپنے اندر محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اور اس کی اس خواہش میں کھوٹ نہیں ہے، وہ اب بے بس ہوتا جائے گا۔ اب دنیا جو ہے وہ اس طرح سے رد ایمان کا فیصلہ کر چکی ہے کہ اب ایمان رکھنے والا خود کو بچاتا پھرے گا، ادھر ادھر چھپتا پھرے گا۔ وہ وقت آ چکا ہے، اور اس میں جو ہے آپ ذرا غور کیجئے کہ ہمارا نظام تعلیم، یعنی کہ جو ہمارے ذہن کی اعلیٰ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، کسی بھی قوم کا نظام تعلیم اس کے شعور کو اس کے تصور زندگی سے ہم آہنگ رکھنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ تو اب جیسے مثال طور پہ کہ ہمارا جو تصور انسان ہے، یعنی انسان کی اعلیٰ درجے کی بھلائی جس میں دوام بھی ہو اور ارتقاء بھی ہو، اس مقصود کو سامنے رکھ کر قوموں کا نظام تعلیم بنایا جاتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ کیا نتائج پیدا کر رہا ہے۔ یہ بھی کوئی ایسا نہیں کہ وہ کوئی خوردبین لگا کے ڈھونڈنا ہے۔ جس بھی تعلیمی ادارے میں چلے جاؤ، وہاں یہ نظر آ جائے گا کہ ہمیں خدا سے بے نیاز کرنے کی منظم کوششیں ہو رہی ہیں۔ جدید علوم جو ہمارے کیونکہ ہم علم پیدا کرنے کے لائق نہیں ہیں، جدید علوم کا مطلب یہ کہ مغرب کے بنائے ہوئے علوم انہی کے تصور علم کے مطابق، تو ہم نے مغربی تصور علم کو سرو کرنے والے علوم وہ اپنے اندر قبول کر لیے، اس کو نظام کی حیثیت دے دی، اور اس کے سلسلے میں مغرب سے زیادہ حساس ہو گئے، کیونکہ مغرب میں ہر 5-10 سال بعد نصاب بدلتا ہے، ہر سبجیکٹ میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ رہتا ہے نصاب تعلیم، کیونکہ وہ نالج پروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو ہم ان سے زیادہ حساس ہیں کہ ہم نے لارڈ میکالے کے جو تصور تعلیم کی اساس پر جو نصاب سازی کا ایک اسٹرکچر بن گیا تھا،
ہم محض اس کی پابندی کیے چلے جا رہے ہیں، اور مغربی علوم میں بھی ہم ان کے اعتبار سے 100 برس پیچھے کے علوم پڑھا رہے ہیں، مطلب مغرب ہی سے لیے گئے علوم ہیں، لیکن وہ اپنے علوم کو جس طرح ترمیم و اضافے کے ساتھ زندہ رکھے ہوئے ہیں، اس ترمیم و اضافے کا ہمارے یہاں کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ اور یہی ایک نتیجہ، مثال طور پہ ایک جو نحوست ہے، وہ یہ کہ آپ ہارورڈ میں جائیے، وہاں کسی بھی طالب علم سے یہ پوچھ لیجئے کہ تم یہ علم کس لیے پڑھ رہے ہو، تو وہ آپ کو ایک بہت جیسے سنجیدہ جواب دے گا، اور آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ سوال کوئی نیا سوال ہے اس کے لیے، وہ فر آپ کو بتا دے گا۔ تو ہمارے یہاں مدارس میں جا کے پوچھ لیں کہ تم یہ علم کس لیے حاصل کر رہے ہو، تو ہمارے یہاں مدارس میں بتا تو دیا جائے گا کہ اللہ کو راضی کرنے، دین کا فہم حاصل کرنے، حلال و حرام کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہم اگر اس سے آگے پوچھیں کیا دین کو تم نے انٹرنلائز کر لیا ہے، یعنی دین کے بارے میں ہر نئی بات جو تمہیں معلوم ہوتی ہے وہ تمہارے باطن میں ایک نیا حال پیدا کر دیتی ہے، تمہارے نفس میں ایک نئی بہتری کا سبب بنتی ہے۔ تو مجھے افسوس ہے کہ ایسا بہت کم ہے۔ تو دونوں طرح کے نظام تعلیم میں ہماری صورتحال اس طرح کی ہے کہ اس علم کا جوہر ہم جذب نہیں کرتے، رٹ لیتے ہیں، یعنی اس علم کی فارمز کو ہم موبائل سے تصویر بنا کے اس کو یوں محفوظ کر لیتے ہیں، اسے دماغ تک بھی نہیں پہنچنے دیتے۔ مطلب کون ہے جو اپنے حاصل کردہ علوم پہ تنقیدی نظر ڈالتا ہو؟ کوئی پی ایچ ڈی دکھا دیجئے، کوئی بھی۔ ایک آدمی ہے وہ فزکس پڑھ رہا ہے اور اعلیٰ درجے پر ہے، اس نے کبھی فزکس کے قوانین پر تنقیدی نظر ڈالنے کا ارادہ کیا ہے؟ ایک آدمی ہے وہ زبان اور ادبیات کا علم حاصل کر رہا ہے، اس میں پی ایچ ڈی لیول تک پہنچ گیا ہے، تو کیا اس نے زبان پر اور ادب وغیرہ پر وہ تنقیدی نظر پیدا کی ہے جو زبانوں کا جمود توڑ دیتی ہے، جو زبانوں کی محدودیت کو ختم کرتی ہے، اور جو لفظ کو آپ کے ذہن تک ہی نہیں بلکہ آپ کی خود شعوری میں ایک یونٹ کی طرح داخل کر دیتی ہے؟ زبان اگر آپ کے اندر آپ ہی کی معرفت میں اضافہ نہیں کرتی تو وہ زبان بے زبانی ہے۔ غرض کوئی بھی علم ہو، کمپیوٹر کی ایک وبا چل پڑی تھی کہ سب وہی کیے چلے جا رہے تھے، بی ایس ایم ایس، تو کسی سے پوچھیں کہ یار تم یہ سب کس لیے کر رہے ہو، تو کوئی نہیں۔ زیادہ سچا جواب یہ ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے یا بڑا بننے کے لیے۔ ہم امام ابو حنیفہ کی اقتدا کر رہے ہیں خود امام بننے کے لیے۔ مثال کے طور پہ تو ہم جو ہیں وہ مطلب امام بننے کے فائدے بہت ہیں نا، تو ہر چیز ہماری مفاد عاجلہ جسے قرآن میں کہا جاتا ہے اس کے تابع ہو گئی ہے۔ مفاد عاجلہ کا مطلب ہے کہ دنیا ہی میں اس کا صلہ مل کے فارغ ہو جائیں، نہیں دنیا ہی میں فائدے پر اصرار کرنا، اور بہت ساری مصیبتیں ہیں۔ تو اب اس میں ہمیں اب اپنی حفاظت کی، اب کوئی نہیں بچائے گا ایک دوسرے کو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ کے مطابق بوڑھی عورتوں کے دین پر چلو اور دروازہ بند کر لو، مطلب اس طرح کے۔ اور جو آدمی اپنی ذمہ داری خود نہیں لے سکتا دین میں، اس کی ذمہ داری
کوئی اٹھا سکتا ہے؟ اس کی ذمہ داری کوئی نبی بھی نہیں لے سکتا جب تک کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں باطنی طور پر حساس نہ ہو، اسے مومن نبی نہیں بناتے، یعنی نبی اسے مومن نہیں بناتے۔ نبی کوئی وہ ٹرانس میں لانے کا کام تھوڑی کرنے آئے تھے کہ بس ایک نظر ڈال دی، سارے کمالات طے ہو، بس سب فارغ ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی جس طرح اپنے مدعو کو دیکھنا چاہتے تھے، اپنے ماننے والوں کو دیکھنا چاہتے تھے، ویسا نہیں دیکھ سکے اجتماعی اسکیل پر۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خواہش اور تصرف میں رکھتا اللہ تو سبھی ابو بکر ہوتے، تو ایسا نہیں ہے، اور کوئی بھی کافر نہ رہ جاتا۔ تو یہ جو ایک بہت ہی بنیادی جو سینس آف ڈیوٹیفلنس ہے، یا جو اکاؤنٹیبلٹی کا شعور ہے، یہ ہم نے دین کے سلسلے میں ادنا درجے کے اندر بھی محفوظ نہیں رکھا، یعنی ادنا درجے جو، اور دنیا میں بہت مبالغے کے ساتھ محفوظ رکھا ہے کہ یا یہ نہ ہو، اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا، اور یہ اگر کام نہ کیا تو نوکری چلی جائے گی، کاروبار بیٹھ جائے گا، مارکیٹ ویلیو میری گر جائے گی۔ اس میں سب حساس ہیں، یعنی دنیا دوسرے کے سپرد کرنا کوئی نہیں کرے گا، پاگل پن میں بھی نہیں کرے گا کہ یہ میری ساری دنیا ہے، یہ تم بس سنبھالو، میرے جو بھی فائدہ ہو وہ دے دینا، اس کو میرے لیے مفید بنا دو، کوئی نہیں کرتا۔ دنیا آپ دوسرے پہ چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہے، دین آپ نے دوسروں پہ چھوڑ رکھا ہے، پیر صاحب چلائیں گے، عالم صاحب چلائیں گے، استاد صاحب چلائیں گے۔ تو یہ ایک ڈس انٹرسٹڈنیس ہے، یہ نفاق ہوتا ہے، یعنی آپ سنجیدہ نہیں ہیں، آپ اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ کو ماننے والا اور اس کے ہونے پر یقین رکھنے والا، ہم ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمیں صرف، ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اب جس مسلمان سے پوچھو سب کہیں گے کہ اللہ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، چاہے وہ نیت اور خیال کے درجے میں ہو، اللہ اسے بھی دیکھ ہی رہا ہے سب کو۔ تو ہم ایسے دیکھنے والے کی نگاہ میں ہیں، اگر ہمیں اس کا یقین ہوتا تو ہم ایسے نہ ہوتے۔ تو ایک جو ضروری بات عرض کرنی تھی وہ یہ کہ ہم بے وفائی اور ایسے سطحی اقرار کے مجرم ہیں جو اپنی اصل میں انکار ہے، یعنی بعض لوگ انکار کی ہمت نہیں رکھتے، وہ اقرار کر رہے ہیں، یعنی جس کا اقرار کر رہے ہیں وہ جبر سے کر رہے ہیں کہ کوئی مار نہ دے، دنیاوی مفادات نہ ٹوٹ جائیں، رشتے نہ خراب ہو جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر جیسے فرشتہ کوئی اعلان کر دے میگا فون پہ کہ بھئی اے مومنو، اللہ نے خوش ہو کے تم پہ نماز معاف کر دی، تو سب سے بڑے جشن مسجدوں میں منائے جائیں گے کہ یار نماز معاف ہو گئی۔ اس پہ قلق کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، بہت تھوڑے ہوں گے کہ یا اللہ یہ نعمت کیوں ہم سے چھین دی، یہ کہنے والے بہت تھوڑے ہوں گے۔ تو اس اسٹف کے ساتھ اس طرح کی سطح وابستگی پر رہنے والوں کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اس کے ساتھ بے وفائی کی زندگی گزارنے والے لوگ اس کے نام لیوا ہونے کی اداکاری کرتے پھریں۔ ساری زندگی اللہ سے بے وفائی کے ارتکاب کا تسلسل ہے،
یعنی وہ ارتکاب میں تعطل بھی نہیں آتا کہ چلو ایک رات چوری کر لیتا ہے کوئی تو ایک ہفتے کا وقفہ دے دیتا ہے نا. ہمارا تو بالکل یہ بے وفائی کی چین کا کوئی بھی حلقہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے. تو اب اس میں مطلب یہ بہت ڈرنے والی بات ہے، مطلب ڈرنے والی بات بھی ہے، اور ایک طرح سے یہ میری غیرت کے خلاف ہے نا. چلو مردانہ انداز میں ہی سوچ لو کہ آدمی سب سے زیادہ حساس ان امور کی طرف ہوتا ہے جو اس کی غیرت کو مجروح کریں، یعنی اس پہ وہ بالکل پھٹ پڑتا ہے، اس پہ وہ جان وغیرہ دینے پہ تیار ہو جاتے ہیں نا. تو غیرت کسے کہتے ہیں کہ جس تعلق کا میں زبان سے اقرار کر رہا ہوں، اپنی خواہشات، اپنے منصوبوں، اپنے ارادوں اور اپنے افعال سے اس کا مسلسل انکار کیے چلا جا رہا ہوں. تو یہ اگر میں اپنے آپ کو ریئلائز کر لوں نا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، اللہ کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہوں، تو اس میں میری غیرت مشتعل ہوگی. کیونکہ دو الزامات ایسے ہیں، یعنی دو برائیاں ایسی ہیں کہ جن کی نسبت آپ کسی کی بھی طرف کریں تو اس کی غیرت بیدار ہو جاتی ہے. ایک یہ کہ وہ بے وفا ہے. آپ کسی کو بھی کہیں کہ بے وفا ہے تو وہ جیسے اگر وہ ہے تو شرمندہ ہوگا، اور ورنہ وہ مشتعل ہوگا. اور دوسرے یہ کہ آپ کہیں کہ تم بخیل ہو، تو بخل اور بے وفائی پورے نظام وجود کی دیمک ہے، پورے نظام تعلق کو برباد کر دینے والی خرابی ہے. اور بخل جو ہے وہ دنیا سے محبت کی علامت ہے. دنیا سے محبت جو اللہ سے بے وفائی کے ارتکاب پر مجبور کرتی ہے. دنیا معبود بنے بغیر نہیں ہوتی. تو دنیا کا ہر وہ تقاضا جو میرے نفس کی ادنا خواہشات اور ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہ مجھے اللہ سے بے وفائی پر مجبور کرتا ہے. یعنی کہ ہم محبت کے اس غیر مشروط درجے پہ دنیا کو پہنچا دیتے ہیں، اپنے دنیاوی مفادات وغیرہ کو جو اللہ نے اپنی ذات سے خاص رکھے ہیں، وہ اپنے غیر سے اس درجے کی محبت اور غیر مشروط محبت نہیں دیکھنا چاہتا. تو یہ جو صورتحال ہے، اس میں حفاظتی تدابیر کے طور پر کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور یہ باتیں بھائی یہ استاد بن کے اور لیکچرر بن کے نہیں ہیں، میں تو اپنے آپ کو سامع بنا کے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم کچھ ماہ 2 رکعت توبہ کی پڑھیں، اور کچھ نہیں ہوگا. مطلب جیسے کہا جانا کہ یار تم فلاں پروگرام دیکھ لو 3 گھنٹے کا ہے لیکن ہے بہت، اس پہ آسکر ایوارڈ وغیرہ مل چکا ہے، تو آدمی بالکل بھاگا جائے گا، اور 3 گھنٹے گزرنے کا احساس نہیں ہوگا اسے. لیکن اگر دین کا کوئی کام خصوصاً اللہ سے تعلق کے لیے لازمی طور پر درکار کوئی کام اگر کہا جائے تو اس پہ لوگ گھڑیاں دیکھتے ہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ یار ذرا 2 رکعت لمبی پڑھ لو تو وہ گھبرا سے جاتے ہیں، یار لمبی سے مراد کیا ہے. میں نے اس طرح کے تجربے کیے ہیں کہ بھئی 1 گھنٹے میں پڑھ لو 2 رکعت، تو وہ لوگ اس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے میں کوئی پاگل ہو گیا ہوں. کہ بتاؤ یہ کوئی دیوانہ ہے جو ہم سے کہہ رہا ہے کہ 1 گھنٹے میں 2 رکعتیں پڑھو، اور کوئی نہیں پڑھتا. تو پھر رفتہ 5 منٹ پہ ٹکنا پڑتا ہے، یعنی 1 گھنٹے سے کے لیے منانے کی کوشش کرتے ہیں
اور 5 منٹ پہ ایک ڈھیلا ڈھالا سا سمجھوتا ہو جاتا ہے، اور اس 5 منٹ کی بھی پابندی حاضرین میں سے 5% کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا خود سوچئے کہ تعلق کی یہ جو ایک پستی ہے، اس پستی کے ساتھ ہماری نماز بھی ہمارے گناہوں میں اضافہ نہیں کرے گی، یعنی ہمیں فکر اس کی کم کرنی چاہیے کہ یہ گناہ میں ہمیں سزا ملے گی۔ اب زیادہ بڑی فکر یہ ہے کہ ان نیکیوں کو پر ہمیں سزا ملے گی۔ ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہیں نماز بھی ڈر کے پڑھنی چاہیے کہ کہیں یہ بھی میں بے وفائی کے مسلح پر کھڑا ہو کے تو نہیں پڑھ رہا۔ تو 2 رکعت بھائی توبہ کی نیت سے ہم لوگ سب یہ کریں۔ میں شروع کر چکا ہوں ایک مدت سے، تو یہ بھی ایک بھائی ہم کر رہے ہیں، آپ بھی کریں۔ تو اس میں بس اللہ سے مغفرت طلب کریں اور اللہ سے اپنی غیر سنجیدگی اور بے وفائی کی معافی مانگیں، اور اس معاف کیے جانے کا تجربہ ہو جانے تک یہ معمول جاری رکھیں۔ اور اللہ کی شان مغفرت کی عجیب ایک معجزاتی شان ہے کہ وہ جسے معاف کر دیتا ہے اس کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے، کہ جیسے اسے احساس دلا دیتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے یہ برائی معاف ہو گئی، یہ غلطی معاف ہو گئی، اور اس کا ادراک سجدے میں ہوتا ہے۔ اللہ اپنی طرف سے معافی کی بشارت اپنے سچے استغفار کرنے والے بندوں کو سجدے میں پہنچا دیتا ہے۔ یعنی ایک سجدہ آپ ایک دن ایسا کریں گے کہ جو آپ کو جیسے کہے گا بس ٹھیک ہے اب آئندہ نہ کرنا، اور آپ اس احساس میں انشاءاللہ سچے ہوں گے۔ تو جب تک وہ والا سجدہ نہ آ جائے نا، اب یہ نہ ہو کہ لاشعوری طور پہ خود پہلی ہی 2 رکعت میں یہ سجدہ آ جائے، وہ جو ایک آٹو سجیشن میں، تو وہ نہیں، مطلب یہ کہ وہ سجدہ 6 مہینے سے پہلے نہیں آنا چاہیے۔